کا شوہر انتقال کر گیا تھا، تو یہ خبر عارفہ کے لیے کسی زلزلے سے کم نہ تھی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اتنی خاموش، باوقار اور شریف دکھائی دینے والی لڑکی کی زندگی میں اتنے بڑے حادثات چھپے ہوئے ہوں گے۔ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ قسمت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے اس کے دل میں اپنے بیٹے کے مستقبل کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اسی لیے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہ رشتہ ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ فرحین اپنی ماں کی پریشانی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عارفہ صرف غصے میں نہیں بلکہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ اس نے نرمی سے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی انسان کی زندگی میں پیش آنے والے حادثات کو اس کے کردار کا معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ اس نے کہا کہ اجرا نے تو شروع سے ہی اس رشتے میں دلچسپی نہیں دکھائی تھی، بلکہ اس نے اپنی زندگی کی ہر حقیقت خود وحید کو بتا دی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو یہ سب باتیں چھپا بھی سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہی اس کی ایمانداری اور اچھے کردار کی دلیل تھی۔ مگر عارفہ کی سوچ اس وقت معاشرتی روایات کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے نہیں کرے گی، چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ اس کے نزدیک یہی آخری فیصلہ تھا۔ فرحین نے ماں کی ضد کو دیکھ کر مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر قسمت نے اجرا کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں جذبات میں آ کر فیصلہ کر رہی ہے، اور شاید وقت کے ساتھ اس کی سوچ بدل جائے، لیکن اس وقت اسے خاموش رہنے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر وحید بھی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بار بار عارفہ کی خاموشی کو یاد کر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید کچھ دن بعد وہ دوبارہ سوچے گی اور اجرا کی سچائی کو اہمیت دے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اجرا نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اس نے ہر حقیقت خود بتائی تھی تاکہ بعد میں کسی کو شکایت نہ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ وحید کے دل میں اجرا کے لیے عزت پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایسی لڑکی جو اپنی زندگی کے تلخ ترین راز خود بیان کر دے، وہ کبھی کسی کے ساتھ فریب نہیں کر سکتی۔ لیکن گھر میں موجود خالہ کے ارادے کچھ اور تھے۔ وہ شروع سے اجرا کو اس گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اجرا کی موجودگی نے اس کے گھر کا سکون چھین لیا ہے۔ انم کے جانے کے بعد اس کے دل میں اجرا کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے موقع دیکھتے ہی وحید سے کہا کہ اب عارفہ کبھی جواب نہیں دے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اجرا کے لیے کوئی اور رشتہ تلاش کر لیا جائے۔ اس نے بڑی چالاکی سے بتایا کہ فوزیہ کے خاندان میں شاید کوئی مناسب لڑکا موجود ہے، اگر چاہو تو میں بات آگے بڑھا سکتی ہوں۔ وحید نے اگرچہ فوری طور پر انکار نہیں کیا، مگر اس نے کہا کہ وہ پہلے عارفہ کے آخری جواب کا انتظار کرے گا۔ اس کے دل میں ابھی بھی ایک امید باقی تھی۔ خالہ کو اندازہ ہو گیا کہ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے دل میں ایک نیا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اجرا کی جلدی شادی کروا دی جائے تو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہی خیال اس نے نتاشا کے سامنے بھی رکھا۔ نتاشا تو پہلے ہی اجرا سے شدید حسد کرتی تھی۔ اس نے فوراً خالہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ اگر اجرا کے لیے کہیں بھی رشتہ مل جائے تو فوراً ہاں کر دینی چاہیے، چاہے وہ شخص عمر میں بڑا ہو، پہلے سے شادی شدہ ہو یا اس کے بچے بھی ہوں۔ مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اجرا اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے۔ اسی دوران نتاشا نے اجرا سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ مسلسل ذہنی دباؤ ڈال کر وہ اجرا کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ اس نے اجرا کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ اس گھر میں ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے اور خالہ کبھی اسے قبول نہیں کریں گی۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ آخر کب تک وہ دوسروں کی نفرت برداشت کرتی رہے گی، لیکن اجرا پہلے کی طرح پرسکون رہی۔ اس نے نہ غصہ کیا اور نہ ہی کوئی سخت جواب دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ اپنے خالوں کی عزت کرتی ہے۔ جس دن وحید اسے خود جانے کے لیے کہیں گے وہ بغیر کسی شکایت کے اس گھر سے چلی جائے گی۔ اس کے لیے عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ نتاشا کو اجرا کی یہی خاموشی سب سے زیادہ چبھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اجرا غصے میں آ کر کوئی ایسی بات کر دے جسے بہانہ بنا کر اسے گھر سے نکال دیا جائے، مگر اجرا ہر بار صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتی۔ یہی بات نتاشا کی ناکامی کا سبب بن رہی تھی۔ دوسری طرف نعمان بھی شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ اپنی ماں کی بات بھی سمجھتا تھا اور اجرا کی سچائی بھی جان چکا تھا۔ فرحین نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ واقعی اجرا کو پسند کرتا ہے تو اسے ایک بار اپنی ماں سے کھل کر بات کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ کبھی کبھی والدین بھی جذبات میں غلط فیصلہ کر لیتے ہیں،
اس لیے اولاد کا فرض ہوتا ہے کہ احترام کے ساتھ اپنی رائے پیش کرے۔ نعمان خاموشی سے بہن کی بات سنتا رہا۔ اس کے دل میں اجرا کے لیے احترام پہلے سے بڑھ چکا تھا، مگر وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں جمع کر پا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی ایک بات سے ماں مزید ناراض نہ ہو جائیں۔ اسی کشمکش کے دوران نعمان نے ہمت کر کے اجرا کو فون کیا۔ دوسری طرف اجرا نے فون اٹھایا تو اس کی آواز میں عجیب سی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ نعمان کو اب اس کی زندگی کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا کہ اب یقیناً سب کچھ جاننے کے بعد اس کی ماں اس سے نفرت کرنے لگی ہوں گی۔ لیکن نعمان نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ اسے اجرا سے کوئی نفرت نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس کی سچائی کی پہلے سے زیادہ عزت کرتا ہے۔ اس کے نزدیک انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس پر گزرنے والے حادثات۔ اجرا نے نعمان کی بات سنی تو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ اب بہتر یہی ہے کہ نعمان اس سے مزید رابطہ نہ رکھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی گھر میں اختلاف پیدا ہو۔ اس نے نعمان سے درخواست کی کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے اور اسے اپنی تقدیر کے ساتھ جینے دے۔ اجرا نے نرم مگر مضبوط لہجے میں نعمان سے کہا کہ وہ اس کی زندگی کو مزید مشکل نہ بنائے۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنے دکھ، اتنی محرومیاں اور اتنی نفرتیں دیکھی ہیں کہ اب اسے کسی نئی امید سے بھی خوف آنے لگا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے نعمان اور اس کی ماں کے درمیان اختلاف پیدا ہو۔ اس نے کہا کہ اگر عارفہ نے خاموشی اختیار کی ہے تو یہی اس کے انکار کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ نعمان نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے دل میں نہ کوئی نفرت ہے اور نہ ہی اس کی عزت کم ہوئی ہے، لیکن اجرا ہر جملے کے ساتھ خود کو اس سے دور کرتی چلی گئی۔ آخر کار اس نے نعمان سے درخواست کی کہ آئندہ اسے فون نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی زندگی دوبارہ کسی کی امیدوں کا مرکز بنے اور پھر وہی امیدیں ٹوٹ جائیں۔ فون بند ہونے کے بعد نعمان کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں اجرا کی ہر بات گونج رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک انسان بظاہر جتنا مضبوط دکھائی دیتا ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ اجرا نے اپنی زندگی میں جو کچھ برداشت کیا تھا، اس نے اس کے دل سے ہر خواہش اور ہر خواب چھین لیا تھا۔ نعمان نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار ضرور اپنی ماں سے بات کرے گا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر کسی نے اجرا کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے تو وہ خود ہے۔ ادھر خالہ اور نتاشا اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف تھیں۔ نتاشا نے اپنی والدہ فوزیہ کو فون کیا اور پورا معاملہ تفصیل سے بتایا۔ اس نے خاص طور پر یہ بات دہرائی کہ اجرا کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں اور اب اگر اس کے لیے کوئی بھی رشتہ مل جائے تو فوراً ہاں کر دینی چاہیے۔ فوزیہ نے بھی بغیر زیادہ سوال کیے وعدہ کیا کہ وہ اپنے جاننے والوں میں بات کرے گی۔ خالہ نے خود فون لے کر فوزیہ سے بات کی اور انتہائی بناوٹی ہمدردی کے ساتھ کہا کہ اجرا ایک یتیم لڑکی ہے، اسے ہمیشہ اپنے گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے اگر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو بہت احسان ہوگا۔ مگر گفتگو کے دوران اس کے الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی اچھے رشتے کی نہیں بلکہ صرف کسی بھی رشتے کی تلاش میں ہے تاکہ اجرا اس گھر سے چلی جائے۔ یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر لڑکا عمر میں بڑا ہو، دوسری شادی کر رہا ہو یا اس کے بچے بھی ہوں تو بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نتاشا یہ سب سن کر خوش ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی سب سے بڑی رکاوٹ جلد ہی اس کے راستے سے ہٹ جائے گی۔ وہ بار بار خالہ کو یقین دلا رہی تھی کہ جیسے ہی کوئی رشتہ ملے گا وہ وحید کو بھی راضی کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیں گی۔ دونوں کو یقین تھا کہ اگر ایک بار رشتہ طے ہو گیا تو اجرا چاہے یا نہ چاہے وحید بھی اسے رخصت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مگر وہ دونوں ایک بات بھول رہی تھیں کہ وحید اجرا کو صرف ایک ملازمہ یا ذمہ داری نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اجرا نے زندگی میں بہت ظلم برداشت کیا ہے، اس لیے وہ کسی بھی ایسے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا جو اس کی خوشی کے خلاف ہو۔ اسی لیے جب خالہ نے اشاروں کنایوں میں دوبارہ اجرا کی شادی کا ذکر چھیڑا تو وحید نے واضح انداز میں کہا کہ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس کے نزدیک اجرا کی رضا سب سے زیادہ اہم تھی۔ اگر وہ خود راضی نہ ہوئی تو وہ کبھی اسے کسی رشتے پر مجبور نہیں کرے گا۔ دوسری طرف فرحین مسلسل اپنے بھائی نعمان کو حوصلہ دے رہی تھی۔ اس نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ واقعی اجرا کی عزت کرتا ہے تو اسے صرف خاموش رہنے کے بجائے اپنی ماں سے کھل کر بات کرنی چاہیے۔
اس نے کہا کہ زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو ڈر پر قابو پانا پڑتا ہے۔ اگر وہ آج بھی خاموش رہا تو شاید ہمیشہ کے لیے اجرا کو کھو دے گا۔ نعمان کو بہن کی ہر بات درست لگ رہی تھی، مگر اس کے دل میں اپنی ماں کا احترام بھی بہت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عارفہ نے جو فیصلہ کر لیا اسے بدلنا آسان نہیں ہوگا، پھر بھی اس نے کوشش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر عارفہ بھی اپنے فیصلے کے باوجود مکمل طور پر مطمئن نہیں تھی۔ اس کے دل میں بار بار اجرا کی سچائی گردش کر رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر اجرا واقعات کے باز ہوتی تو کبھی اپنی زندگی کی حقیقت نہ بتاتی، مگر پھر فوراً معاشرے کی باتیں اس کے ذہن میں آنے لگتے۔ اسے لگتا کہ لوگ اس کے فیصلے پر انگلی اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کر دی جس کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ یہی خوف اس کی سوچ پر غالب آ جاتا اور وہ دوبارہ اپنے فیصلے کو درست سمجھنے لگتی۔ اسی دوران وحید نے عارفہ کو فون کیا تاکہ وہ اس کا آخری فیصلہ جان سکے۔ عارفہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ وہ اجرا کی عزت کرتی ہے، مگر اسے اپنے بیٹے کے لیے یہ رشتہ مناسب نہیں لگتا۔ وحید چند لمحے خاموش رہا۔ اسے اس جواب کی توقع تو تھی، مگر پھر بھی دل میں ایک امید باقی تھی جو اس لمحے ٹوٹ گئی۔ اس نے عارفہ کے فیصلے کا احترام کیا، مگر فون بند کرنے کے بعد اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی۔ یہ خبر جب خالہ تک پہنچی تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اسے لگا کہ اب اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا نکل گیا ہے۔ اس نے فوراً نتاشا کو یہ خوشخبری سنائی اور دونوں نے اگلا منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ اب کسی بھی طرح اجرا کی شادی جلد از جلد کروا دی جائے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے۔ ان دونوں کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی ہر سازش کے باوجود قسمت ابھی اجرا کے لیے ایک نیا موڑ لکھ چکی ہے۔ دوسری طرف اجرا اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ عارفہ نے رشتہ ٹھکرا دیا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی۔ وہ صرف یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ جس راستے کو اس کے لیے بہتر سمجھے وہی اس کے نصیب میں لکھ دے۔ اس سے معلوم تھا کہ انسان چاہے کتنی ہی منصوبہ بندی کر لے، آخری فیصلہ ہمیشہ ہی کا ہوتا ہے۔ ادھر نعمان نے بھی اپنے دل میں ایک عہد کر لیا تھا کہ وہ اس معاملے کو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اجرا صرف ایک اچھی لڑکی ہی نہیں بلکہ ایک باکردار اور خوددار انسان بھی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں سے ایک بار ضرور کھل کر بات کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی ہمت کیوں نہ جمع کرنی پڑے۔ اسے یقین تھا کہ اگر محبت سچی ہو اور نیت صاف ہو تو شاید ایک دن عارفہ کا دل بھی بدل جائے۔ یوں اس قسط کا اختتام کئی سوالات، ادھورے فیصلوں اور نئی سازشوں کے ساتھ ہوا۔ ایک طرف خالہ اور نتاشا اجرا کو گھر سے نکالنے کے لیے نئے منصوبے بنا رہی تھیں، دوسری طرف نعمان اپنے دل کی آواز سننے کا فیصلہ کر چکا تھا، جبکہ اجرا اپنی قسمت کو اللہ کے سپرد کر کے خاموشی سے ہر آزمائش برداشت کر رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی قسطوں میں نفرت اور سازشیں کامیاب ہوتی ہیں یا سچائی، صبر اور محبت اپنی منزل حاصل کر پاتے ہیں۔